بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک کا سب سے زیادہ مطالبہ شدہ موضوع: کیا واقعی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سے ایک شخصیت کی آمد ہونی ہے؟ اور منکرین امام مہدی کون ہیں؟ ہمیشہ یہ سوال کسی بھی موضوع کی جان ہوا کرتا ہے کہ کیا جس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آیا وہ موجود ہے بھی یا اس کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو ان کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو ان کے وجود اور ان کی آمد کا انکار کسی صورت ممکن ہی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آمد انتہائی قریب ہو۔ شیعہ و سنی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے کچھ اسکالرز ایسے بھی گزرے ہیں جو سرے سے امام مہدی کی آمد کے ہی منکر ہیں۔ ان کے مطابق حضرت امام مہدی جیسی ہستی کا وجود ہی نہیں اور نہ ہی ان روایات میں حقیقت ہے۔ یاد رکھیے، یہ لوگ منکر حدیث ہیں، یعنی احادیث مبارکہ کا انکار کرنے والے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ احادیث مبارکہ کی روح سے دیکھا جائے تو حضرت مہدی کی آمد یوں برحق ہے جیسے ایک دن مرنا اور مر کر زندہ ہونا برحق ہے، جیسے قیامت برحق ہے، جیسے جنت دوزخ اور ابدی زندگی کا تصور برحق ہے۔ حدیث مبارکہ میں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر کا صرف ایک دن باقی رہا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے خاندان کے ایک فرد کی حکومت قائم ہو اور پھر وہ دیلم پہاڑ اور شہر قسطنطنیہ پر قابض ہو جائے۔ نمبر 2، حضرت امام مہدی کون ہیں؟ حضرت امام مہدی کا اصل نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے نام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی احمد یا پھر محمد۔ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہے، اور اسی لقب کی شہرت کے سبب آپ کو مہدی کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت امام مہدی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہوگا؟ سعید بن مسیب فرماتے ہیں، ہم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مہدی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے جس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور اہل جنت کے سردار ہیں، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی۔ ان دو احادیث مبارکہ سے دو باتیں تو واضح ہو گئیں کہ جناب حضرت امام مہدی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل بیت و سادات میں سے ہوں گے، اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ سے ہوں گے، یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ پاک نے ہم اپنے پیارے نبی کے پیارے خاندان کو بھی کیا خوبصورتی سے ایک موتیوں کی مالا کی طرح جوڑا ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بھی دیکھیں تو خاندان حضرت عبد المطلب سے جا ملتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جوڑیں تو بھی آپ کا شجرہ نسب حضرت عبد المطلب سے جا ملتا ہے۔ نمبر 4، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کہاں ہوگی اور کیا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ان کے نانا سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر روشن مدینہ منورہ میں ہوگی، اور مدینہ منورہ میں ہی آپ زندگی بسر کریں گے، جبکہ دنیا کے موجودہ حالات کے پیش نظر اس بات کا قوی امکان ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لا چکے ہوں۔ واللہ عالم۔ امام مہدی ایک عام انسان کی طرح جنم لے کر اپنی ایک عمر تک پہنچیں گے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ نمبر 5، کیا امام مہدی صدیوں پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور کسی غار میں موجود ہیں؟ جی نہیں، امام مہدی سینکڑوں سال پہلے پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ کسی غار میں روپوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق وہ اپنے وقت مقررہ پر پیدا ہوں گے، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ حضرت امام مہدی کی پیدائش ہو چکی ہو۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، نجیب الطرفین سید ہوں گے، ان کا نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور بعض جگہ ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ آیا ہے۔ آپ کی کنیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر ہوگی، یعنی ابو القاسم۔ حضرت امام مہدی عام انسان کی طرح ہی پیدا ہو کر پھر لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھیں گے اور عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر سامنے آئیں گے۔ بعض مقامات پر جب مسلمان مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال ہوگی۔ کیا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں؟ اس بات کا حقیقی علم تو اللہ پاک کو ہے، لیکن بعض جگہ حضرت امام مہدی کی بیعت کے وقت عمر 40 سال بیان کی گئی ہے۔ گو کہ عمر کے بارے میں کوئی مستند روایات موجود نہیں، لیکن 40 سال کی عمر کو ہم عام طور پر ایک ایسی عمر سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی شخص کے کاندھے پر قیادت کی ذمہ داری رکھی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک کے آخری نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مبارکہ 40 سال کی عمر میں ملی، تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گو کہ نبی تو نہیں، لیکن اللہ پاک کی جانب سے مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری 40 سال کی عمر میں مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت امام مہدی کا زمانہ زیادہ دور نہ ہو اور حضرت امام مہدی اس وقت دنیا میں موجود ہوں، ہمارے درمیان ہوں، لیکن اس کا حقیقی علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ نمبر 7، کیا امام مہدی نبی ہوں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ کیا ان پر ایمان لانا ہوگا؟ بالکل نہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی، نہ ہی نبی جان کر ان پر ایمان لانا ہوگا، کیونکہ نبوت اور وحی کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، اللہ پاک ان کی صحبت اور ان کی ان کو سپہ سالاری عطا کرے تو کیا ہی بات ہوگی، کیونکہ ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ شامل ہونے کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور حضرت امام مہدی کی پیروی کرنا قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ عین مطابق ہوگا، جو آگے چل کر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پھر دہرا دوں کہ حضرت امام مہدی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے، لیکن خود نبی نہیں ہوں گے، نہ کبھی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اس لیے جو بھی دنیا میں خود کو امام مہدی کہے اور ساتھ نبوت کا دعویٰ کرے تو سمجھ جائیے کہ وہ مردود، کذاب اور لعنت کا مستحق ہے۔ نمبر 8، کیا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے ہمارے عقائد پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، امام مہدی کے آنے سے عقائد پر یا اسلامی تعلیمات پر نہ کوئی فرق پڑے گا، نہ امام مہدی کسی ایسی تبدیلی کا مطالبہ کریں گے۔ ہاں، ان کی مکمل زندگی اور تعلیمات عین اسلام کے مطابق ہوں گی، اور وہ تمام بدعتوں اور غیر شرعی باتوں کو رد کریں گے۔ نمبر 9، حضرت امام مہدی دجال سے پہلے تشریف لائیں گے یا بعد میں؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال مردود کے خروج سے کافی سال پہلے تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی، مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس شخص یعنی معاذ بن جبل کی ران پر یا مونڈے پر مارا جس سے آپ یہ بیان فرما رہے تھے، پھر فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ تو حضرت مہدی دجال سے پہلے تشریف لائیں گے اور جنگیں ہوں گی، انشاءاللہ اگلے آنے والے حصوں میں ان کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ نمبر 9، اگر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں تو ہم انہیں کیوں نہیں پہچان سکتے، جبکہ اتنی بڑی ہستی ہیں جن کا مسلمان صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کو حالات کی مناسبت سے دیکھا جائے تو یہ بات تصور کی جا سکتی ہے کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لا چکے ہوں اور اس وقت وہ ایک عام انسان جیسی زندگی گزار رہے ہوں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح فرما دے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی وقت ظہور سے پہلے موجود ہوں گے اور ایک عام شخص کی طرح لوگوں میں رہ کر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ چونکہ اس وقت انہیں ابھی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سونپی گئی تو ہم ان کو نہیں جان پا رہے، لیکن جب اللہ پاک ان سے مسلم امت کی قیادت اور دین اسلام کی باغ دوڑ کا کام لینا چاہیں گے تو انہیں ایک ہی رات میں وہ ساری خوبیاں اور صلاحیتیں عطا کر دیں گے کہ وہ ایک عظیم ذمہ داری سنبھال سکیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور اس وقت ہوگا جب مسلم امت شدید ترین مسائل میں گھری ہوگی، جسے آج کا دور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آج مسلم امت ہر جانب سے شدید ترین مسائل اور افراتفری کا شکار ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی جنگیں اور قتل عام میں تقریباً مسلمانوں کا ہی لہو بہہ رہا ہے۔ مسلم امت تتر بتر ہو چکی ہے اور اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ مسلم امت بالکل لاوارث ہے اور کوئی شخص ایسا نہیں جو مسلم امت کو ایک بار پھر سے جوڑ کر متحد کر دے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ عربوں میں اختلافات پیدا ہوں گے اور قبیلوں میں بڑھ جائیں گے۔ آج بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن عرب کے مقتدر حلقوں میں اقتدار کی جنگ جاری ہے۔ جس سال امام مہدی کا ظہور ہونا ہوگا اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ مینا میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور بات اس قدر بڑھ جائے گی کہ اس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا۔ بے دریغ خون بہایا جائے گا، حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے اور کوئی شخص ایسا نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ اس سب کو روکے۔ مسلم امت شدید تشویش میں مبتلا ہو جائے گی۔
اسی دوران پوری دنیا کے مسلم ممالک میں سے اس وقت کے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے ہنگامی طور پر مکہ مکرمہ آ پہنچیں گے، اور ان علماء کے ہاتھوں پر بھی لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ حضرات امام مہدی سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ جب یہ حالات دیکھیں گے تو انہیں ہو جائے گا کہ یہ حالات امام مہدی کے ظہور کے ہیں، اور اسی امید پر وہ امام مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں اور فتنوں کا خاتمہ کر کے اسلام کو تقویت بخشی جائے، ظلم کی چکی میں پستے مسلمانوں کو راحت ملے اور ایک اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ جب یہ علماء کرام اکٹھے ہو کر امام مہدی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور علامات و اوصاف سے یہ کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا، کیونکہ اللہ پاک انہیں عام لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے پہلے وہ تمام اوصاف و صلاحیتیں عطا کر دیں گے جو انہیں ایک ممتاز مقام عطا کریں گی، اور وہ مسلم امہ کو اپنی قیادت کا شرف بخشیں گے۔ خیر، جب علماء کرام ان کی صفات سے ان کو تلاش کر لیں گے تو ان کے پاس مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور ان سے تصدیق کریں گے کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہیں۔ اب آگے پڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ ایسے کئی اللہ کی لعنت کے مستحق کذاب اور فریبی لوگ جو خود کو مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر کریں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ امام مہدی خود کو کبھی قیادت کے لیے پیش نہیں ہوں گے، کبھی خود کو ظاہر نہیں کریں گے، نہ ہی لوگوں میں اپنا چرچا کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ امام مہدی کو تلاش کیا جائے گا۔ خیر، جب حضرت امام مہدی فرمائیں گے کہ میں تو ایک انصاری ہوں، تو امام مہدی وہاں سے چلے جائیں گے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ جب علماء کرام مدینہ میں جا کر ان سے ملیں گے تو آپ تردد فرماتے ہوئے اور قیادت سے بچنے کی غرض سے واپس چھپ کر مدینہ سے مکہ مکرمہ آ جائیں گے، اور علماء کرام آپ کے پیچھے پھر مکہ مکرمہ لوٹ آئیں گے۔ جب یہ علماء ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے، امام مہدی پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن علماء کرام انتہائی بے چینی کی کیفیت میں بدستور امام مہدی کے تعاقب میں رہیں گے۔ بالآخر علماء کرام امام مہدی کو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے تو وہ اپنا چہرہ مبارک کعبۃ اللہ کی دیوار مبارکہ سے رگڑ کر روتے ہوئے امت مسلمہ کی حالت زار پر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوں گے۔ علماء کرام ایک بار پھر آپ کو قیادت کی گزارش کریں گے اور اللہ کا واسطہ دے کر امت مسلمہ کے حالات و مصائب سے آگاہ کریں گے۔ اسی دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بیعت ہوگی اور حضرت امام مہدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور مسلم امہ کو ایک عظیم قیادت نصیب ہوگی۔ آپ کی آمد کے بعد خوشی کا دور ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، آسمان اپنی ساری رحمتیں اور بارشیں برسا دے گا، زمین اپنے خزانوں اور ہریالی کا منہ کھول دے گی۔ اس کے ساتھ آج جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی، شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی، جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خونریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے سفر کریں گے۔ اب چلتے ہیں امام مہدی کے سفر قسطنطنیہ کی جانب۔ گزشتہ حصے میں 2 اہم سوال کافی زیادہ پوچھے گئے۔ ایک تو وہ جو ایک بڑی فوج جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جانب حضرت مہدی سے جنگ کرنے کے لیے چلیں گے اور ایک پہاڑ کے نیچے جنگل میں ٹھہریں گے اور زمین میں دھنس جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ دوسرا سوال یہ قسطنطنیہ تو آزاد ہے، پھر قسطنطنیہ کو امام مہدی کیسے فتح کریں گے؟ یہ 2 سوال نہایت اہم تھے اور ان کی تفصیل میں جانا ضروری تھا، اس لیے ہم خراسان کے لشکر، غزوہ ہند، خروج دجال اور ظہور نبی المحترم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور یاجوج و ماجوج کے بارے میں بالترتیب جانیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال، ایک تو وہ جو ایک بڑی فوج جو مکہ اور مدینہ کی جانب حضرت مہدی سے جنگ کرنے چلیں گے اور ایک پہاڑ کے نیچے جنگل میں ٹھہریں گے اور زمین میں دھنس جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ اس وقت جب آپ کی شہرت اور بیعت کی خبر ساری دنیا میں پھیل جائے گی تو ایک فوج اٹھے گی جو حضرت امام مہدی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوگی۔ یہ شخص حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے فوج بھیجے گا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی، تو عین اس وقت یہ ساری فوج اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس جائے گی اور ان میں صرف 2 افراد زندہ بچیں گے اور دوسرا شخص سارا قصہ حضرت امام مہدی کے گوش گزار کرے گا۔ اس شخص کے پاس اس لشکر کے دھنس جانے کی جب خبر پہنچے گی تو ساری دنیا
سے نصارہ کی فوجیں اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف بڑی جنگ کی تیاری کریں گے۔ اس فوج میں 80 جھنڈے ہوں گے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 80 ممالک کی فوجیں ہوں گی، جیسے کہ آج کی نیٹو فورسز بھی ہو سکتی ہیں۔ ان 80 جھنڈوں میں ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 کی فوج ہوگی، یعنی کل ملا کر مسلمانوں کے مقابلے میں 9,60,000 کا لشکر میدان میں آئے گا۔ اس لشکر کی تیاری جاری ہوگی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لائیں گے اور وہاں سے روضہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور دمشق پہنچتے ہی ہوں گے کہ دوسری طرف سے نصارہ کی فوج مقابلے میں آ جائے گی۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج 3 حصوں میں بڑھ جائے گی۔ ایک بد نصیب حصہ تو بھاگ جائے گا، ایک خوش قسمت حصہ شہید ہو جائے گا اور ایک حصہ کو فتح حاصل ہوگی۔ ہوگا کچھ یوں کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصارہ کے ساتھ لڑنے کے لیے لشکر تیار کریں گے، اور بہت سے مسلمان آپس میں قسم کھائیں گے کہ فتح حاصل کیے بغیر پیچھے نہ ہٹیں گے۔ پس سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، صرف تھوڑے سے مسلمان بچیں گے جنہیں لے کر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر میں چلے جائیں گے۔ اگلے دن پھر اسی طرح کا قصہ ہوگا کہ مسلمان قسم کھا کر جائیں گے اور تھوڑے سے بچ کر آئیں گے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوگا، آخر چوتھے دن یہ تھوڑے سے آدمی مقابلہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر کافروں کے دلوں میں لڑنے کا حوصلہ نہ رہے گا۔ اب حضرت مہدی علیہ رضوان ملک کا انتظام سنبھالیں گے اور سب فوجیں روانہ کریں گے اور خود سارے کاموں سے نبٹ کر قسطنطنیہ فتح کرنے چلیں گے۔ جب دریائے روم کے کنارے پہنچیں گے تو بنو اسحاق کے 70,000 آدمیوں کو کشتیوں پر سوار کر کے قسطنطنیہ شہر کو فتح کرنے کے حوالے سے ہدایات تجویز کریں گے۔ جب یہ لوگ شہر کی فصیل کے مقابل پہنچیں گے تو اللہ اکبر بآواز بلند کہیں گے۔ اس نام کی برکت سے شہر پناہ کی دیوار گر جائے گی اور مسلمان حملہ کر کے شہر کے اندر گھس جائیں گے اور کفار کو قتل کریں گے اور بہترین انصاف اور نظم و ضبط سے ملک کا بندوبست سنبھال لیں گے۔ دوسرا سوال کہ قسطنطنیہ تو آزاد ہے، پھر قسطنطنیہ کو امام مہدی کیسے فتح کریں گے؟ پہلے قسطنطنیہ کے بارے میں جانیں۔ قسطنطنیہ سن 330 سے 395 تک رومی سلطنت اور 395 سے 1453 تک باستینی سلطنت کا دارالحکومت رہا، اور 1453 میں فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ رہا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس شہر کا نام اسلام بول رکھا، مگر ترکوں کو اسلام بولنے میں مشکل ہوتی تھی تو وہ اسے استنبول کہتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام استنبول پڑا۔ شہر یورپ اور ایشیا کے سنگم پر شاخ زریں اور بحیرہ مرمرہ کے کنارے واقع ہے، اور قرون وسطیٰ میں یورپ کا سب سے بڑا اور امیر ترین شہر تھا۔ اس کا موجودہ نام استنبول ہے۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول یعنی ترکی کا حصہ کیسے فتح ہوگا، اس پہ قبضہ کیسے ہوگا، گریٹر اسرائیل کے بارے میں جانیں گے۔ پوری تفصیل تو انشاءاللہ گریٹر اسرائیل کے حصے میں لکھوں گا، لیکن کچھ قسطنطنیہ تک آگاہ کر دیتا ہوں۔ اسرائیل فلسطین کے کافی حصے کو اس کے ساتھ لبنان، شام، اردن، عراق، کویت، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، یمن، ترکی کا ایک بڑا حصہ، دریائے نیل کے مشرقی علاقے کو اسرائیل اپنا علاقہ کہتا ہے، اور اس حصے کو پانے کے لیے دنیا بھر میں جنگیں کروائی جا رہی ہیں۔ ان تمام ممالک میں ان کے لیے ایک ہی خطرہ تھا، اور وہ تھا عراق، جسے امریکہ نے اپنے ناجائز بچے اسرائیل کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے نام پر برباد کر ڈالا۔ شام اور یمن میں جنگ چل رہی ہے۔ کویت، عمان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات شاید جنگ کے بغیر اسرائیل کی جیب میں ہیں۔ نیل یعنی مصر کا علاقہ تو مصر میں اس وقت سیسی کی حکومت ہے، جو کہ ایک بہترین مسلمان حکمران محمد مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا تختہ الٹ کر خود حکمران بنا۔ یہ جنرل سیسی امریکہ کا پالتو ہے۔ اردن میں سیاسی دھما چوکڑی مچا کر منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اپنی مرضی کا حکمران لا بٹھایا گیا ہے۔ لبنان اسرائیل کے نشانے پر ہے۔ ترکی میں اب تک اسلام دشمن قوتیں حکمران تھیں، جنہوں نے ترکی میں اسلام کا تصور ہی ختم کر کے ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنا دیا تھا۔ اس حوالے میں میں نے ایک تحریر بھی لکھی تھی، جس میں ترکی میں ایک عظیم زلزلے کی داستان لکھی تھی۔ جس رات ترکی کے ایک فوجی اڈے میں اسلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے یہودی اور ترکی کے اسلام دشمن جنرلز اور حکومت منصوبہ بندی کر رہے تھے، یہ تحریر 2016 میں لکھی تھی۔ PDF میں موجود ہے، لنک تحریر کے آخر میں موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔
خیر اس وقت بھی جب ایک اچھے اور سچے مسلمان جناب طیب اردگان کی ترکی پر حکمرانی ہے تو آئے روز ان کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش سر اٹھاتی رہتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ ان کی فوج میں موجود سیکولر سوچ رکھنے والے جنرل کی ہے، جنہوں نے کچھ وقت قبل ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی، جس میں اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ سامنے آیا تھا، اور وہ لوگ جو اس سازش میں شامل تھے ان کو آج کل امریکہ میں پناہ حاصل ہے۔ خیر اس وقت حالات کچھ اور ہیں، لیکن گریٹر اسرائیل میں ترکی کا بھی علاقہ شامل ہے، جس کی طرف اسرائیل بڑھے گا۔ آگے کیا ہوگا اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس ترکی تک اسرائیل پہنچے گا تو حضرت امام مہدی اسی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ آج یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو ممالک اسرائیل کی جیب میں ہیں ان کو پس پردہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ یا تو خود ہی جیب میں آ جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک گریٹر اسرائیل کا قیام نہیں ہوگا تب تک ان کا مسیح دجال نہیں آئے گا، اس لیے یہودی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جلد از جلد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا، اور ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ دجال انتہائی غضبناک ہو کر نکلے گا۔ سارے رازوں کا مالک اللہ پاک ہے۔ میری ناقص عقل یہی کہتی ہے کہ دجال حضرت امام مہدی کی تشریف آوری کے بعد پے در پے ہونے والی شکست کے سبب غضبناک ہو کر نکلے گا، اور قسطنطنیہ وہ آخری پڑاؤ ہوگا جو گریٹر اسرائیل کے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی شکست اور گریٹر اسرائیل کا خواب ادھورا رہ جانا دجال کو غضبناک کرے گا، جس کے بعد وہ بولے کتے کی طرح پاگل ہو کر باہر